دیکھیں، تاریخ ہمیشہ سے دو نظاموں کی جنگ رہی ہے۔ ایک طرف طاقت اور تکبر پر مبنی نظام، اور دوسری طرف وہ نظام جو الہی رہنمائی پر چلتا ہے۔ آئیے آج حضرت موسیٰ اور فرعون کے مشہور قصے کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، اور وہ زاویہ ہے الہی قیادت کا نظام، جسے نظام امامت کہتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک سچا خدا کا بھیجا ہوا لیڈر اپنی قوم کو اندھیروں اور ظلم سے نکالتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک اکیلا انسان جس کے پاس نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی ظاہری طاقت، وہ وقت کی سپر پاور، ایک پوری سلطنت سے کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں تو الہی قیادت کی اصل طاقت چھپی ہے، اور یہی اس پورے قصے کی جان ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مصر سے۔ وہاں فرعون کی حکومت تھی، اور اس کی حکومت کا بس ایک ہی اصول تھا: ظلم اور تکبر۔ یہ وہ سسٹم تھا جو سیدھا خدائی رہنمائی کو چیلنج کر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک پیشین گوئی ہوئی، ایک ایسی پیشین گوئی جس نے فرعون کے تخت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اور اسی خوف نے اسے ایک ایسے ظلم پر مجبور کر دیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرعون نے اس پیشین گوئی کے جواب میں کیا کیا؟ اس کا رد عمل اس کے ڈر اور اس کی بے رحمی کی انتہا تھی۔ اپنی کرسی بچانے کے جنون میں اس نے بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ سوچیں، یہ تھا وہ جابرانہ نظام، اور ایسے ہی نظام کو توڑنے کے لیے ایک الہی نظام کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک طرف فرعون اپنی چالیں چل رہا تھا، وہیں پردے کے پیچھے خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ اور یہیں سے تیاری شروع ہوتی ہے اس سچے الہی لیڈر کی، جس نے آگے چل کر اسی ظالم نظام کو چیلنج کرنا تھا۔ اور یہ جو واقعات ہے یہ حیران کر دیتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ انسان کی سوچ سے کتنا بلند ہے۔ اللہ کے حکم پر ماں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور نیل دریا میں بہا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ صندوق بہتے بہتے سیدھا فرعون کے محل جا پہنچا، اور وہاں فرعون کی اپنی بیوی جناب آسیہ اسے اٹھا لیتی ہیں اور اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں۔ مطلب اللہ نے اپنے نبی کی پرورش کا انتظام کہاں کیا؟ ٹھیک اسی دشمن کے گھر میں جس نے اسے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اچھا، تو وقت گزرا، حضرت موسیٰ جوان ہوئے، اور پھر اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا اور ایک بالکل صاف واضح مشن دیا۔ مشن کیا تھا؟ کہ جاؤ، فرعون کے طاقت والے نظام کو چیلنج کرو اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے آزاد کراؤ۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ نے انہیں اپنی طرف سے لیڈرشپ کی کھلی نشانیاں بھی دیں، یعنی معجزات۔ یہ دو معجزے تھے جو ایک طرح سے ان کی الہی اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ تھے۔ پہلا تھا عصا، یعنی ان کی لاٹھی، زمین پر پھینکتے تو ایک جیتا جاگتا بہت بڑا سانپ بن جاتی، اور دوسرا تھا ید بیضا، مطلب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ یہ کوئی جادو یا ٹرک نہیں تھا، یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ ان کی طاقت کا سورس یہ دنیا نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب فرعون کے دربار میں فائنل شو ڈاؤن ہونا تھا۔ لیکن یہ صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظاموں کی جنگ تھی۔ ایک طرف تھی حضرت موسیٰ کی الہی سچائی، اور دوسری طرف تھا فرعون کے جادوگروں کا دنیاوی دھوکہ۔ اور یہاں آ کر جادو اور معجزے کا فرق بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر دھوکے کا پردہ ڈال دیا۔ یہ سب ٹرکس تھے، انسانی فریب۔ پھر باری آئی حضرت موسیٰ کی۔ انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اصلی اژدہا بن گیا، اور ایک ہی لمحے میں ان کے سارے جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہی فرق ہے اللہ کی طاقت اور دنیا کی شعبدہ بازی میں۔ اور نتیجہ بالکل فوری اور دو ٹوک تھا۔ جادوگر جو خود دھوکے کے ایکسپرٹ تھے، وہ ایک سیکنڈ میں جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی آسمانی طاقت ہے، اور بس وہ فوراً سجدے میں گرے اور ایمان لے آئے۔ تو دیکھا، جب حق سامنے آتا ہے تو باطل کی کلئی کھل جاتی ہے، اور جو لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی حق کو پہچان لیتے ہیں۔ اب اتنی کھلی شکست کے بعد بھی فرعون سدھرا نہیں، بلکہ اس کا تکبر اور بڑھ گیا۔ جب اس کا ظلم حد سے گزر گیا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ حکم یہ تھا کہ اب وقت ہے کہ الہی لیڈر اپنی قوم کو اس ظالم نظام سے نکالے اور نجات کی طرف لے جائے، اور یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ مگر یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ بنی اسرائیل
چلتے چلتے بحیرہ قلزم یعنی ریڈ سی کے کنارے پہنچ گئے۔ اب ذرا صورتحال دیکھیں، آگے گہرا سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مطلب بظاہر بھاگنے کا کوئی راستہ، کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ ایسے مایوسی کے عالم میں جب سب کی امیدیں ٹوٹ رہی تھیں، تب ایک سچے الہی لیڈر کا کردار سامنے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فرمایا، ہرگز نہیں، ڈرو مت، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ یہ وہ یقین، وہ اطمینان ہے جو صرف اور صرف خدا کے بھیجے ہوئے لیڈر میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے واقعی راستہ دکھا دیا۔ حکم ہوا، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر پھٹ گیا۔ اس کے بیچ میں 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل آرام سے سلامتی کے ساتھ پار نکل گئے۔ اور جب فرعون اور اس کی فوج اسی تکبر کے ساتھ ان راستوں میں گھسی تو پانی واپس مل گیا اور پوری کی پوری فوج وہیں ڈوب گئی۔ یہ تھی اس تکبر والے نظام کی مکمل اور عبرتناک شکست۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک نشانی بنا کر محفوظ کر لیا، تاکہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے کہ جو بھی دنیاوی نظام خدائی نظام سے ٹکراتا ہے، اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ فرعون کے ظلم سے لے کر سمندر میں اس کے ڈوبنے تک آخر ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ لیڈرشپ کے بارے میں، طاقت کے بارے میں۔ دیکھیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو الہی نظام قیادت کے اصولوں کی ایک پریکٹیکل مثال ہے۔ اس پورے قصے سے 3 بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات، حق ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے سامنے باطل کتنا ہی پاورفل کیوں نہ لگ رہا ہو۔ دوسری بات، اللہ اپنے چنے ہوئے لیڈر اور اس کو ماننے والوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، تکبر اور ظلم پر چلنے والے سسٹم کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کہانیاں یا اخلاقی سبق نہیں ہیں، یہی تو نظام امامت کی بنیادیں ہیں۔ اور یہی ہے وہ سینٹرل آئیڈیا، وہ مرکزی خیال جس کے گرد یہ پورا قصہ گھومتا ہے، نظام امامت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا لیڈرشپ کا وہ خدائی سسٹم ہے جس کا مقصد انسانوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر چلانا ہے۔ حضرت موسیٰ کا فرعون کے خلاف پورا کا پورا مشن اسی نظام کی ایک زندہ مثال تھا۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہیں اللہ نے خود گائیڈنس کے لیے چنا تھا۔ وہ ایسے نہیں تھے جنہوں نے طاقت کے زور پر حکومت چھین لی ہو۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ امامت ہی اللہ کا بنایا ہوا لیڈرشپ کا نظام ہے، اور اس نظام کے وارث کون ہیں؟ انبیاء اور ان کے بعد آنے والے سچے علماء۔ اب یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ آج کی دنیا میں جب ہر طرف طاقت اور حکومت کے دعوے دار ہیں، تو ہم فرعونی طاقت اور سچی خدائی لیڈرشپ میں فرق کیسے پہچانیں گے؟